بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے مسلسل گاڑی کا لاک کھولنے کی کوشش کرتی وہ ناکام ہونے لگی تھی۔ ناکام ہونے کے بعد وہ اس سے بولی، جو اطمینان سے موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا جیسے اس کے علاوہ کوئی موجود ہی نہ ہو، بہت جلد جان جائیں گی آپ۔ اسے بے بنا دیکھے کہا تھا اس نے۔ آج بھی اس نے ازورہ لاشاری پر ایک کے بعد دوسری نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ پلیز مجھے جانے دے، اب کی بار وہ التجائیہ انداز میں بولی تھی۔ نور نے ایک ترچھی نگاہ اس لڑکی پر ڈالی جو کچھ ہی دیر پہلے جوالا مکھی بنی اس پر جھپٹ رہی تھی اور اب اگلے ہی لمحے اس سے التجا کر رہی تھی۔ داڑ جان لے گا تمہاری، وہ روتی ہوئی چیخی تھی۔ پلیز جانے دو نا مجھے، تمہاری ڈیل تو شہباز ضمیر کے ساتھ ہے، میرا ان ڈیل سے کوئی تعلق نہیں ہے، جانے دو مجھے۔ ساتھ بیٹھا شخص اس کی سسکیوں، اس کی التجاؤں سے بے نیاز بنا اپنے کام میں مصروف تھا۔ میں کہہ رہی ہوں نا تمہیں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، تم اپنے مطلب کے لیے اپنے جیسی کوئی لڑکی دیکھ لو، مجھے جانے دو، میں جان لے لوں گی تمہاری۔ اس کے ہاتھوں سے موبائل لے کر پھینکنے کی کوشش کرتی وہ ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ اسٹوپٹ اس کی کلائی تھام کر سختی سے اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل لیتے وہ سرد انداز میں بولا تھا، لسن لیڈی۔ اس کے چہرے کو جکڑے وہ اس کے ساتھ کوئی نرمی برتنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ نو ارسلان is not interested in you. Now listen to me carefully. آپ خاموشی سے میرے ساتھ جائیں گی اور تحمل سے میری بات سنیں گی، اس میں آپ کا اور صرف آپ کا فائدہ ہے، اس نے جتاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی اور وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ سب میں اس کے کون سے فائدے کی بات کر رہا تھا۔ وہ کس قدر تمسخر تھا نور ارسلان کے لہجے میں، اس کے الفاظ میں، جیسے وہ کوئی اچھوت شے ہو۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس کی ذات میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ وہ شخص جس نے دوسری ملاقات میں ہی اسے زبردستی اپنی گاڑی میں لا پٹکا تھا، وہ اسے کہہ رہا تھا کہ اسے اس کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ آنسو تواتر سے اس کی آنکھوں سے گرتے گال بھگو رہے تھے۔ کیا تذلیل کے لیے ہر جگہ اس کی ذات ہی رہ گئی تھی، یا ذلت نے بس اس کا رستہ ہی دیکھ لیا تھا؟ آنسوؤں کا گولا حلق میں پھنسنے لگا تھا۔ اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ نور نے کنکھیوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، اسے روتے دیکھ ایک پل کو اس کا دل نرم ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ لب بھینجے گاڑی سے باہر دیکھنے لگا تھا۔ نور بیٹا گھر پہنچ گئے ہیں ہم، ڈرائیور کی آواز پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ گاڑی سے نکلا، وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ وسیع راہداری سے ہوتے ہوئے کشادہ کمرے کے باہر آ کھڑا ہوا تھا۔ میری بات غور سے سنیں ازورہ لاشاری، اندر میرے دادا موجود ہیں، آپ ان سے ملیں گی اور بہت اچھے سے ملیں گی۔ آپ کی کسی بھی بات یا حرکت سے انہیں یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں آپ کو زبردستی یہاں لایا ہوں، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ اس کا انداز حکمیہ تھا، جیسے جانتا ہوں کہ وہ وہی کرے گی جو وہ کہے گی۔ میں انہیں صاف صاف بتاؤں گی جس طرح تم مجھے لے کر آئے ہو۔ آنسو بے دردی سے رگڑتی وہ بے خوفی سے بولی تھی، وہ جو اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ گردن پر ٹھنڈی نال محسوس کرتے اس کی باقی کے الفاظ اندر ہی کہیں دب گئے تھے۔ اگر میرے دادا کو آپ کی وجہ سے کوئی نئی ٹینشن ملی تو میں آپ کی سانسیں ختم کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ ازورہ لاشاری اس کی جان ہوا کر کے وہ اطمینان سے بولا تھا، تم مجھے مار نہیں سکتے ہو۔ چاہ کر بھی اپنے لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر قابو نہیں پا رہی تھی۔ اور آپ کو یہ خوش فہمی یا غلط فہمی کیوں ہے؟ وہ اپنے ہاتھوں پر مزید زور دیتے بولا تھا۔ اطمینان میں ذرا فرق نہیں آیا تھا۔ میں اپنی کئی باتوں کا یقین دلانے والوں میں سے نہیں ہوں ازورہ۔ وہ سنجیدہ تھا، اس کے لہجے میں مذاق کی رمق تک نہیں تھی۔ تو بھی میری زندہ لاش پر اپنی 2 گولیوں کا ضیاع کر لے نور ارسلان، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بے خوفی سے بولی تھی۔ نور محفوظ ہوا تھا۔ 24 گھنٹوں میں اس لڑکی کے کتنے ہی روپ آشکار ہوئے تھے اس پر، یہ تو طے ہے کہ وہ کوئی دبو سی لڑکی نہیں تھی۔ پر پھر اچانک وہ خوف زدہ کیوں نظر آنے لگتی تھی؟ جو لوگ موت سے نہیں ڈرتے انہیں زندگی سے خوف آتا ہے۔ ازورہ لاشاری مجھے مجبور نہیں کریں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ ایسا کروں۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا اسے لیے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی ایک بزرگ ویل چیئر پر بیٹھے نظر آئے تھے، سرخ و سفید رنگت کے مالک، حشاش بشاش سے اختر شیروانی، جنہیں دیکھ کر ہی ان کی نفاست پسند طبیعت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اختر صاحب دیکھیں آپ سے ملنے کون آیا ہے؟ اس کا ہاتھ چھوڑتے وہ ان کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کی جانب پشت کی وجہ سے انہوں نے ابھی اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ عزو زہیب کی بیٹی اس کی جانب رخ کرتے ان کے لبوں سے نکلا تھا،
अज़वरा ने हैरानी से उनकी जानिब देखा। वो उसे पहचानते थे, उसका नाम भी जानते थे। वो तो आज पहली बार उनसे मिल रही थी। नू उनकी आंखों की चमक देखकर मुस्कुराया। यहाँ मेरे पास तो आओ। उनके इशारे से अपने पास बुलाने पर वो धीरे से उनके करीब आई थी। ज़ुहैब की बेटी हो ना तुम। कांपते हाथों से उसका हाथ थाम कर अपने करीब करते वो बोले। खुशी से उनकी आवाज़ कांप रही थी। जी उसकी आवाज़ कांप सी गई थी। कितने अरसे के बाद अपने बाबा का नाम किसी और से सुना था। उसके बाबा का नाम भी लेने की ममानियत थी उस घर में। देखो वो देखो, आज भी देखता हूँ मैं उसे। मैं भूला नहीं हूँ ज़ुहैब को। उसकी तवज्जो टेबल पर लगी एक तस्वीर की जानिब मबजूल करवाते वो बोले। उसने सिरज से वो तस्वीर हाथ में ली थी। वो एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें उसके बाबा उसे गोद में लिए खड़े थे। साथ ही उसके बाबा की ही हम उम्र एक और शख्स भी था। वो पहचान नहीं पाई थी। वो तो बस अपने बाबा को देख रही थी। इस वक्त उसे कुछ याद नहीं रहा था। ये भी नहीं कि वो एक अजनबी जगह पर खड़ी है। ज़ुहैब लाचारी की तस्वीर सीने से लगाती वो आंसू ज़ब्त करने की कोशिश कर रही थी। आप बाबा को कैसे जानते हैं? वो तस्वीर अपने साथ लगाती उनके सामने घुटनों के बल आ बैठी थी। मेरे बेटे दादू अज़वरा के कज़न उनका इंतज़ार कर रहे होंगे। उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही नू जल्दी से बोला था। अज़वरा ने तशवीश से उसे देखा। अज़वरा चलें, वो कहने के साथ ही उसे बाजू से पकड़े खड़ा भी कर चुका था। मैं ये अपने साथ ले जाऊं। उसने तस्वीर की जानिब इशारा करके इजाज़त मांगी थी। साथ ही वो तस्वीर उठा भी ली थी। उसके पास उसके बाबा या मामा की एक भी तस्वीर नहीं थी। ले जाओ बच्चे, तुम फिर आओगी ना? उन्होंने खुश दिली से इजाज़त देते उससे पूछा था। अज़वरा ने घबरा कर नू की जानिब देखा। वो तो उस शख्स की शक्ल भी दोबारा देखने की ख्वाहा नहीं थी। ज़रूर दादू। उसके करीब आते उसने इस कदर इत्मीनान से कहा था कि एक पल को वो खौफज़दा सी हुई थी। वो उसे लिए दरवाजे की जानिब बढ़ गया था। वापसी पर भी वो दरवाजे से चिपकी बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। नू ने उसकी जानिब देखा जो खिड़की से बाहर न जाने क्या तलाश कर रही थी। देखिए, मैं कमज़ोरों पर ज़ोर दिखाने का कायल नहीं हूँ। मेरे दादू की ख्वाहिश थी आपको देखना और वो आपसे मिलना चाहते थे। आप ऐसे मानती नहीं, इस वजह से आपको इस तरह लाना पड़ा मुझे। माजरत नहीं कर रहा मैं, क्योंकि मेरी वजह से ही आप ये तस्वीर लेकर जा रही हैं जिसकी अहमियत आप ही बेहतर जानती हैं। अज़वरा ने भवें सुकेड़ कर उसकी जानिब देखा। हद दर्जा खुद पसंद इंसान था ये शख्स। उसके फ़ोन की बेल पर दोनों मुतवज्जे हुए थे। उसके पिक करने से पहले ही नू ने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया था। वो यूनिवर्सिटी के पार्किंग में खड़ा काफ़ी देर से उसका इंतज़ार कर रहा था। उसे कॉल्स कर रहा था पर वो कॉल्स भी अटेंड नहीं कर रही थी। वो जिस दिन लेट होती थी इस दिन से पहले ही इतला दे देती। उसने एक बार फिर उसका नंबर मिलाया। रिंग जा रही थी। अज़ू कहाँ हो बेटा? कब से कॉल्स कर रहा हूँ तुम्हें। आधे घंटे से पार्किंग में खड़ा हूँ मैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वो एक ही सांस में तमाम सवालात कर गया था। इट्स नो अरसलान। अज़वरा की जगह किसी मर्द की आवाज़ सुनकर उसकी रगें तन गई थी। दिल में बेशुमार खदशात ने सर उठाया था। कौन हो तुम और अज़ू कहाँ है? उसने ज़ब्त से पूछा था। आपकी कज़न महफूज है, आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, आप उन्हें पिक कर लें। उसकी बात का जवाब दिए बगैर ही अगले ने अपनी कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। चंद लम्हे के बाद ही मैसेज की बिप पर उसने देखा वो उसे लोकेशन सेंड कर चुका था। अगले 15 मिनट में उसकी बताई लोकेशन पर मौजूद था। कुछ ही दूरी पर उसे अज़वरा नज़र आई। वो सिरत से उसकी जानिब बढ़ा था। अज़ू बच्चे ठीक हो ना तुम? उसकी रोई रोई आंखें देख कर ही उसके हवास गुम होने लगे थे। दारिम को देखते ही वो उसके सीने से लगी थी। नू इत्मीनान से खड़ा उन दोनों का इमोशनल सीन देख रहा था। यहाँ क्यों आई बेटा तुम? मुझे बताया क्यों नहीं? उसका चेहरा हाथों में लिए वो नरमी से बोला था। जवाबन अज़वरा ने नू की जानिब देखा जो दोनों हाथ जेब में डाले इत्मीनान से गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। दारिम ने उसे पहचान लिया था। वो शहबाज ज़मीर के मामलात में नहीं बोलना चाहता था, पर यहाँ मामला उसकी अज़ू का था। कहाँ लेकर गए थे आप इसे? उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ था। मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ मिस्टर दारिम, आपकी कज़न आप तक सही सलामत पहुँच गई हैं। क्या ये बात बहुत नहीं है? वो अपने अज़ली खुदसर लहजे में बोला। मुरव्वत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं इस शख्स में। अज़ू ने नत्थे फुलाए उसकी जानिब देखा था। क्या था जो वो दारिम को बता देता? दार ये मुझे अपने दादा से मिलवाने लेकर गए थे। दारिम के शाने पर हाथ रखते अज़वरा ने नरमी से कहा था। नू के चेहरे पर नागवारी उभरी थी।
آپ دونوں یہاں پبلک پلیس میں شوق سے اپنے گھریلو معاملات ڈسکس کریں، مجھے اجازت دیں، طنزیہ لہجے میں کہتا وہ ازورا کو اپنی گاڑی کے دروازے سے سائیڈ ہٹا کر گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی زن سے بھگا گیا۔ پیچھے وہ دھواں کی وجہ سے بری طرح کھانسنے لگی تھی۔ جاہل خود پسند آدمی، وہ بآواز بلند بولی تھی، لیکن سننے والا کون تھا؟ تم ٹھیک ہو دارم؟ اسے اپنی گاڑی کی جانب لے آیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی بیٹھ گئی تھی، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ حضور تم اس کے ساتھ کیسے چلی گئی؟ وہ ڈرائیو کرتا ساتھ ساتھ اس سے سوال بھی کر رہا تھا۔ میں گئی نہیں تھی، زبردستی لے کر گیا تھا مجھے وہ۔ اس کی حرکت یاد آتے ہی اسے نئے سرے سے غصہ آیا تھا۔ پر کیوں؟ دارم نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ اپنے دادو سے ملوانے کے لیے۔ وہ گہری سانس لیتی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ تصویر اب بھی اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ دار وہ بابا کو جانتا ہے، وہ دھیمے سے بولتی اسے تصویر دکھانے لگی۔ پر کیسے؟ حیران تو وہ بھی تھا۔ زہیب لاشاری کے بہت سے بزنس فرینڈ تھے، ہر ایک کو تو وہ نہیں جانتا تھا۔ بزنس کی وجہ سے شاید وہ خود ہی اندازہ لگا رہا تھا۔ ہاں شاید ازورا نے بھی حامی بھری تھی۔ اس کے بابا کے بہت سے بزنس فرینڈ تھے، وہ ان میں سے چند ایک کو ہی جانتی تھی۔ نور سلان کا تعلق بھی ان میں سے کسی فیملی سے ہوگا۔ خود کو تسلی دیتی وہ ایک بار پھر آنکھیں موند کر سیٹ سے ٹیک لگا گئی تھی۔ گاڑی گھر کی پارکنگ میں کھڑی کرتے دارم کی نظر دوسری جانب گیٹ سے داخل ہوتی ایمل پر پڑی تھی۔ ازو تم فریش ہو کر کھانا نکالو، ساتھ ہی کھائیں گے۔ ازورا کو اندر جانے کا کہہ کر وہ اس کی جانب آیا تھا۔ وہ بھی شاید یونیورسٹی سے ہی آ رہی تھی، وہ اس کی روٹین سے متعلق بہت کم ہی جانتا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہیں؟ پیر کیسا ہے اب آپ کا؟ اپنے پیچھے بھاری آواز سن کر ایمل نے ٹھہر کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ بلیک شرٹ اور پینٹ میں ملبوس، آستین کونیوں تک فولڈ کیے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بال ہمیشہ کی طرح آج بھی ماتھے پر بکھرے تھے۔ اس کی نظروں کے ارتکاز پر وہ ایک ابرو اٹھائے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تھا، جیسے نگاہوں ہی نگاہوں میں اس کی خواہش پڑھ لینا چاہتا ہو۔ اس نے فوراً سے پہلے نگاہیں جھکا لی تھی۔ وہ اس شخص کو اپنے دل کے حال سے واقفیت نہیں دینا چاہتی تھی۔ دارم کے لبوں پر پل بھر میں مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نگاہیں جھکا کر ان سے چھلکتے جذبات مجھ سے چھپا لیں گی؟ اس کے لہجے میں مسکان بول رہی تھی۔ دھیرے سے 2 قدم مزید قریب آتے وہ اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سرمئی رنگت کی سٹائلش سی کرتی اور ہم رنگ ٹراؤزر میں ملبوس لمبے کالے بالوں کی چوٹی کیے وہ نکھری شفاف سی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں جن پر لرزتی پلکیں اس کے دل کی حالت کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کی رنگت بہت زیادہ صاف نہیں تھی، اس کے مقابلے میں وہ سانولی سی معلوم ہوتی۔ مگر یہ روپ بھی ایمل شہباز پر خوب سجتا تھا۔ آپ کا روم روم میری آمد پر رقص کرتا مجھے آپ کے جذبات کی خبر دے دیتا ہے، لیکن انہیں الفاظ دینے کی کبھی کوشش نہیں کیجیے گا ایمل۔ اس کی بات پر گلال میں ڈھلتا اس کا چہرہ یکدم ہی تاریک ہوا تھا۔ وہ واقف تھا اس کے جذبات سے، مگر پھر بھی انکاری تھا۔ کتنا ظالم تھا وہ، کتنا شفاق، اور روتی ہوئی اندر کی جانب گئی تھی۔ جاری ہے دوستوں، امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔